اب یہ دیکھیے کہ وقف کا جو قانون آیا 2025 میں، اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ دیکھو، پہلی خرابی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ پہلے سے وقف قانون میں چلا آ رہا ہے، وقف بائی یوزر کا، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہندو انڈومنٹ میں بھی ہے، ریلوے کی زمینوں میں بھی ہے، سرکاری زمینوں میں بھی ہے۔ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر بہت زمانے سے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے تو اس کو وقف ہی سمجھا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی دستاویز موجود نہ ہو۔ سمجھا آپ نے؟ مثلاً ایک مسجد ہے، پشتا پشت سے نماز ہوتی ہے، آپ گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے دادا پردادا کے وقت سے اس میں نماز ہوتی آ رہی ہے۔ اب آج ایک آدمی کھڑا ہو جائے، شیام لال کھڑا ہو جائے کہ بھائی یہ مسجد نہیں ہے، ہم اس کو مسجد نہیں مانتے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھیں گے اس میں، آپ اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کیجیے، یہ حق نہیں ہے۔ اس بائی یوزر کا مطلب ہے بالاستعمال۔ کوئی چیز اگر بطور مسجد کے، بطور قبرستان کے، بطور مدرسے کے، بطور کسی وقف کے کام کے استعمال ہوتی آ رہی ہے مدتوں سے، تو چاہے اس کا کاغذ موجود نہ ہو، اس کے دستاویز موجود نہ ہو، اس کو وقف ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ دیکھیے، آپ کے شہر میں مکہ مسجد ہے، بہت عظیم الشان مسجد ہے، 300-400 سال پہلے کی تعمیر شدہ ہے۔ آج اگر آپ نماز پڑھنے گئے اور پولیس نے کہا کہ صاحب، مولوی صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے نماز پڑھنے، دستاویز دکھائیے کہ یہ مسجد ہے، کس نے اس کو وقف کیا، کس نے زمین دی، آپ دکھا سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی دلی کی جامع مسجد 400 سال پرانی مسجد ہے، کوئی آپ سے اس کا پیپر مانگے تو آپ پیپر دکھا سکتے ہیں؟ اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج اگر ہندو بھائیوں سے کوئی تروپتی کے مندر کے بارے میں کہے کہ آپ اس کا وہ ثبوت دکھائیے، کاشی کے مندر کے بارے میں کہے کہ آپ اس کا کاغذ دیجیے، دکھا سکیں گے؟ یہ قانون زمانے سے آ رہا ہے، کورٹ کا فیصلہ بھی اس پر موجود ہے، لیکن اب اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر کو نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کسی وقف کے لیے کاغذی ثبوت موجود نہ ہو، اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کی بہت سی موقوفہ املاک نکل جائیں گی۔ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ ہے، آج اگر کوئی دارالعلوم دیوبندی کے بارے میں پہنچ جائے کہ آپ ثبوت دکھائیے کس نے اس کو وقف کیا تھا، کاغذ دکھائیے، تو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اس کا کاغذ موجود ہے۔ تو اس طرح تو ہماری تمام موقوفہ املاک ہمارے ہاتھوں سے اس کا بڑا حصہ نکل جائے گا۔ یہی حال قبرستانوں کا ہے، یہی حال عیدگاہوں کا ہے، یہی حال ہمارے مدرسوں کا ہے، یہی حال مزارات و درگاہوں کا ہے۔ تو اس قانون میں وقف بائی یوزر کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ محسوس کر رہے ہیں آپ اس سے؟ اب جب اس پر کافی اپوزیشن نے اعتراض کیا تو انہوں نے اس میں ایک چیز بڑھائی کہ جو گزشتہ مدت کے وقف بائی یوزر ہے ان کو مانا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ متنازع ہو اور سوائے اس کے کہ اس پر سرکار کا دعویٰ ہو۔ اب دیکھیے، بنارس کی گیان واپی مسجد ہے، اب اس پر صدیوں سے کوئی تنازع نہیں تھا، اب تنازع کھڑا کر دیا گیا کہ یہ شیو جی کا مندر ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی مسجد کے بارے میں تنازع کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ہر مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا حوض ہوتا ہے، مغلوں کے دور میں جو حوض بنتے تھے اس میں فوارے بھی ہوتے تھے، اب ان فواروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیو لنگ ہے۔ تو آپ سوچئے
کہ ہماری مسجدیں کتنے خطرے میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو قانون 1991 میں بنا وہ یہ ہے کہ 1947 میں جو مذہبی مقام جس حیثیت میں تھا اسی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ جو مسجد تھی مسجد رہے گی، جو مندر تھا وہ مندر رہے گا۔ یہ بہت صحیح قانون ہے، یہ جھگڑوں کو ختم کرنے والا قانون ہے، لیکن آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے بتائیے؟ وقف بائی یوزر۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ بولیے، آپ لوگ بولیے۔ وقف بائی یوزر کا ہے۔ دوسرا نقصان میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا نقصان بہت اہم یہ ہے کہ جو آثار قدیمہ میں جو مسجدیں آ جاتی ہیں، قدیم تاریخی مسجدیں، قبرستان، مزارات، تو ابھی تک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کی نگرانی کرتی ہے، لیکن اس کا استعمال مسجد ہی کی طرح ہوتا ہے، اس میں نمازیں ہوتی ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ اب اس قانون میں یہ ہے کہ جو آثار قدیمہ میں جو عمارتیں آ گئی ہیں، خواہ وہ مسجد ہو، مقبرہ ہو، قبرستان ہو، وہ وقف سے باہر نکل جائے گا۔ جب وقف سے باہر نکل جائے گا تو اس میں آپ کی بات نہیں چلے گی، حکومت کی بات چلے گی۔ حکومت نے قانون بنایا کہ بھائی یہ آپ کہتے ہیں کہ مسجد ہے، لیکن اب آپ کے نماز پڑھنے سے اس کی عمارت کو خطرہ ہے، اس لیے اب اس میں نماز بند کی جاتی ہے۔ نماز بند ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا بہت سی آثار قدیمہ کے مسجدوں میں نماز سے روک دیا ہے گورنمنٹ نے۔ گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا کہ آپ کو حکم دے دیا کہ آپ کو صرف 2 وقت نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی، 2 ہی وقت میں نماز ادا کی جائے گی۔ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا کہ آپ کو ایک ٹائم آپ جمعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو صرف جمعہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، بقیہ اوقات میں آپ کے مسجدیں ویران رہیں گی۔ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا کہ اس مزار کے احاطے میں اب کسی تدفین کی اجازت نہیں ہے، آپ مردے کو دفن نہیں کر سکتے ہیں چاہے اس کے لیے جگہ موجود ہو۔ یہ بھی بہت خطرناک قانون ہے۔ اور اس کا نواب جیسے یہ گیان واپی مسجد ہے، اب اگر وہ اس کو آثار قدیمہ کے تحت کر لیں تو پھر مسلمانوں کا حق اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو آثار قدیمہ کے تحت آنے والی مساجد ہیں، مقابر ہیں، وہ سب مسلمانوں کے تصرف سے باہر نکل جائیں گے، اوقاف کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ 2 نقصان سمجھ میں آیا؟ پہلا نقصان کیا تھا اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ آثار قدیمہ کی عمارتیں۔ تیسرا، ہمارے ملک میں قانون ہے جس کو لمیٹیشن ایکٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی زمین پر 12 سال سے کوئی آدمی قابض ہے اور اس کے خلاف کورٹ سے رجوع نہیں کیا گیا تو یہ اسی قابض شخص کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ آپ کا ایک مکان تھا، کوئی اس میں گھس آیا، آپ نے شرافت میں اس کے خلاف عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، 12 سال گزر گئے، اب وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اس سے بعض چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا۔ سرکاری زمینیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سرکاری زمین پر چاہے آپ 100 سال سے قابض ہوں، آپ کی نہیں ہوگی وہ۔ اس سے ریلوے کی زمینیں مستثنیٰ ہیں، وہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس پر کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے مستثنیٰ ہے یہ سرکاری زمینیں اور ریلوے کی زمینوں کی بات میں نے کہی۔ اسی طرح اس سے جو ہندو انڈومنٹ کی زمینیں ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہیں۔ ہندو اوقافی میں سمجھتا ہوں اس کو، اس کی زمین پر اگر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو وہ کتنا بھی قدیم قبضہ ہو، اس سے قابض شخص کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔
وقف کے قانون کو بھی، وقف کی املاک کو بھی لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ وقف کی زمین پر اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو چاہے غاصب کا قبضہ کتنا بھی پرانا ہو، اس کی وجہ سے اس پر اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، وہ وقف کی باقی رہے گی۔ اب اس قانون میں لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء تھا وقف کی زمین کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کی، عیدگاہ کی، قبرستان کی یا کسی اور پرپس کے لیے وقف کی جانے والی زمین پر اگر کوئی شخص مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سرکار ہو، اگر وہ 12 سال سے قابض ہے تو اب اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے گا، مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں ایکڑ زمینیں وہ ہیں کہ جن پر ناجائز قبضے ہیں وقف کی زمین کے، سرکار کے بھی ہیں، عوام کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہیں، وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء حاصل تھا، وہ استثناء اب وقف کی زمینوں کے لیے اس قانون کے روپ سے ختم کر دیا گیا۔ کتنے نقصان میں نے آپ کو بتایا؟ 3۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی انتظامیہ میں جو لوگ اس ادارے کے مقصد پر یقین رکھنے والے ہوں، انہی کو ہونا چاہیے نا۔ آپ نے مسجد کی کمیٹی بنائی اور مسجد کی کمیٹی میں آپ نے مسجد کے پڑوس میں ایک صاحب تھے کشن پرساد، آپ نے ان کو بھی مسجد کمیٹی کا معتمد بنا دیا۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ کشن پرساد جی سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن جب ان کا مسجد پر یقین نہیں ہے، مسجد کے مقاصد سے ان کو ہمدردی نہیں ہے، وہ ان کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، تو اگر آپ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا تو کیا مسجد کا انتظام صحیح چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا۔ تو اسی لیے جو ہندو انڈومنٹ کے وہ ہیں، اس میں یہ قانون موجود ہے کہ اس کا ہر رکن، ہر ممبر ہندو ہوگا۔ لیکن وقف کی جو انتظامیہ ہے، وقف کی انتظامیہ سینٹر پر وقف کونسل کہلاتی ہے، ریاستوں میں وقف بورڈ کہلاتی ہے۔ ان دونوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لازماً اس قانون میں کہ لازماً 2 غیر مسلم ممبران بھی ہوں گے اس میں۔ یہ تو بحیثیت ممبر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس کے ممبران کا انتخاب نہیں کریں گے، گورنمنٹ نامزد کرے گی، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو عہدیداران ہوں گے ان کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل صاحب نے تفصیل نکالی ہے کہ وقف بورڈ میں بھی اور وقف کونسل میں بھی، دونوں میں اکثریت غیر مسلموں کی ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے جن لوگوں کا اسلام پر یقین نہیں ہے، اسلام کے شاعر پر یقین نہیں ہے، کیا وہ مسلمانوں کے اوقاف کا صحیح انتظام کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات آپ نے دوسرے ہمارے سکھ بھائیوں کو گردوارے میں، عیسائی بھائیوں کو چرچوں میں، ہندو بھائیوں کو مندروں میں آپ نے یہ اجازت دی ہے کہ اس میں صرف ہندو ہوں گے، اور مسلمانوں کے دائرے میں آپ نے کہا کہ اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے۔ اس کے کوئی معنی ہے؟ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ کتنے نقصان میں نے آپ کو بتایا؟ 4۔ 5ویں دیکھیے، وقف کرنے کے لیے ہمارے ہاں مالک ہونے کی شرط ہے، مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں۔ غیر مسلم بھائی بھی مسجد پر وقف کر سکتا ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، بعض جگہ ہندو حکمراں تھے، راجے رجواڑے تھے، انہوں نے اپنے مسلم رعایا کے لیے بہت سے دان دیے۔ یہ ہمارے تلنگانہ میں بھی راجہ کشن پرساد
دکن اسٹیٹ میں وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت سے اوقاف کیے. اور اسی طرح جو مسلم حکومتیں تھیں ان کے حکمرانوں نے اپنی ہندو رعایا کے لیے بہت سی چیزیں دان دی. خود بنارس میں بہت سے مندر ایسے ہیں جس میں مسلمان حکمرانوں کا عطیہ ہے اس میں. اب اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف وہی معتبر ہوگا جو مسلمانوں نے کیا ہو، غیر مسلم کا وقف معتبر نہیں ہوگا. تو آپ سوچئے کہ اس سے بہت سارے اوقاف جو ملک کے مختلف علاقوں میں ہندو حکمرانوں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے کیے تھے، وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں؟ 5. چھٹی بات، ایک آدمی آج ہی مسلمان ہوا اور وہ آپ کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی محلے کا بہت شرابی کبابی ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن ایک دن اس کے دل میں بات آ گئی، مسجد آ گیا نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، تو آپ اس کو نماز پڑھنے دیں گے یا دھکا دے کر باہر نکال دیں گے؟ نماز پڑھنے دیں گے. یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے قدیم مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، عملی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. شریعت کے تمام احکام اسی طرح ہیں. اب اس قانون میں ایک عجیب بات کہہ دی گئی ہے کہ وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وقف کرنے والا 5 سال سے عملی مسلمان ہو. مثلا آج آپ گئے وقف بورڈ میں کہ صاحب ہماری یہ زمین ہے، یہ ہمارے والد کی ہے، ہم سب ورثہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، فلاں مسجد کو دے دیں. تو وہ پہلے آپ سے کہیں گے کہ آپ ثبوت پیش کیجئے کہ آپ 5 سال سے عملی مسلمان ہیں. تو آپ سوچئے کہ مسجد میں کیا کوئی رجسٹر حاضری ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر حاضری لے جا کر دکھا دیں کہ دیکھیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں 5 سال سے، اور 5 سال سے ہم نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے اور کوئی خلاف شریعت عمل نہیں کیا ہے. یہ ممکن ہے کسی کے لیے ثابت کرنا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وقف کرنا دشوار ہو جائے گا. تو یہ اس میں شرط لگا دی گئی ہے کہ وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے نہ صرف مسلمان ہو بلکہ عملی مسلمان ہو. تو آپ سوچئے کہ یہ ایسی شرط ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف کرنا دشوار ہو جائے گا. کتنے نقصان ہوئے؟ 6 نقصان ہیں. 7ویں چیز دیکھیے، بہت سی وقف کی املاک وہ ہیں جس میں وقف بورڈ کا مقدمہ ہوتا ہے حکومت کے ساتھ. حکومت نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، حکومت نے اس میں اپنی کوئی بلڈنگ بنا رکھی ہے. تو اب اس میں اگر کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار سرکاری آفیسر کو دیا گیا ہے. کلکٹر اس کا فیصلہ کرے گا یا کلکٹر سے اوپر گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا کوئی آفیسر اس کا فیصلہ کرے گا. آپ سوچئے کہ جس میں ایک فریق وقف ہو اور دوسری فریق حکومت ہو، تو جو حکومت کا نمائندہ ہے وہ اس میں انصاف سے کام لے سکے گا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے، کورٹ کرے، کیونکہ وہ حکومت کی نمائندہ نہیں ہوتی ہے، وہ انصاف کی نمائندہ ہوتی ہے. اب تک یہی قانون چلا رہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ حکومت کا جو نمائندہ ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو جتنی املاک میں اختلاف پیدا ہوا وقف بورڈ کے اور حکومت کے درمیان، سب پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا اور حکومت کے دباؤ کی وجہ سے اس میں فیصلہ ہوگا اس کے مطابق، یعنی حکومت کے موقف کے مطابق فیصلہ ہوگا.
کتنے نقصانات میں نے آپ کو بتائے؟ 7۔ 8ویں چیز لیجیے، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے وقف علی الاولاد کی۔ وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آدمی اپنی اولاد پر وقف کر دے۔ اولاد میں سے کوئی اس کو بیچ نہیں سکتی ہے، لیکن جو اس کی آمدنی ہوگی وہ آمدنی اس واقف کی تمام اولاد پر اور اس کے اولاد کے سلسلے پر خرچ ہوتی رہے گی۔ اولاد میں صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں بھی ہوتی ہیں؟ بیٹوں پر بھی خرچ ہوگی، بیٹیوں پر بھی خرچ ہوگی، بیٹوں کے واسطے سے ان کی اولاد پر خرچ ہوگی، بیٹیوں کے واسطے سے ان کی اولاد پر خرچ ہوگی، پوتے پوتیوں پر بھی، نواس و نواسیوں پر بھی۔ اب اس میں ایک رکاوٹ یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر وقف علی اولاد کرنا چاہے تو اس کو پہلے بیٹی کا حق نکال دینا ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، بیٹوں اور بیٹیوں کا حق کب متعلق ہوتا ہے؟ مالک کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد؟ تو ابھی تو بیٹیوں کا حق متعلق ہی نہیں ہوا ہے، تو اس کا حق نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وقف میں ایک طرح کی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے علاوہ بعض اور بھی خرابیاں ہیں اس میں۔ یہ قانون خرابیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ قانون الف سے یا تک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور وقف املاک پر قابض ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ قانون بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں مل کر اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، اس کی مخالفت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور آپ لوگ جا کر جب آپ بقرعید کی چھٹی میں اپنے گھر جائیں گے تو اپنی اپنی جگہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، ان کو سمجھانا ہوگا۔ اگر یہ قانون برقرار رہ گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری عیدگاہیں، ہمارے مقابر، جو بھائی درگاہوں پر بہت یقین رکھتے ہیں ان کی درگاہیں، جو شیعہ حضرات ہیں ان کے امام باڑے، جو یتیم خانے، مسافر خانے جو مسلمانوں نے بنائے ہیں، اور جو ماڈرن ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے وقف کی مدد سے بنائے گئے ہیں، ہمارے شہر میں بھی ایسے کئی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور حکومت کے لیے اس کو اپنے قبضے میں لینے کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ قانون بہت ہی نقصان دہ ہے، اس کی مخالفت مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہا ہے، اور ہم سب کو مل کر بورڈ کے موقف کی تائید کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔